نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو لے کر گئے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ وہاں پر جب ملاقات کے لیے گئے، جو بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا قد فتنا، بے شک ہم نے آزمایا قومک تیری قوم کو، من بعدک تیرے آنے کے بعد، تو یہاں آ گیا پیچھے ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے اسے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ سامری نے کیا کیا تھا؟ آگے آ رہا ہے۔ فرجع موسیٰ، واپس آئے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، تو غصے میں آگے افسوس کرتے ہوئے، قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے، وعدا حسنا، کتنا اچھا وعدہ، افطال علیکم العہد، کیا اس معاہدے کی مدت گزر چکی تھی، لمبی ہو چکی تھی، جتنا وعدہ اللہ نے کیا اس سے آگے تم گزر گئے تھے۔ ام یحل علیکم غضب من ربکم ام اردتم ان یحل علیکم، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ اللہ کا تم پر غضب اور غصہ نازل ہو، فاخلفتم موعدی، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تم نے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، تو وہ کہنے لگے ہم نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا، لیکن حملنا اوزارا، ہم پر لاد دیے گئے تھے بوجھ، من زینت القوم، قوم کے زیورات سے۔ ان بنی اسرائیلیوں کے پاس نا جب مصر چھوڑ کے آئے تھے تو ان فرعونیوں کے کچھ زیورات تھے، بطور امانت وہ ان کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اب وہ زیورات ان سے سامری جادوگر تھا، اس نے لے لیے، وہ انہوں نے کچھ نے پھینک دیے کہ ان کی امانتیں ہیں ہمارے پاس نہ رہیں۔ وہ سارے کے سارے زیورات اس نے اکٹھے کیے اور ان کو آگ پر پگھلایا اور اس سے ایک مجسمہ بنا لیا بچڑے کا، اور اس مجسمے پر اس بچڑے جو بچڑا تھا اس کے بارے میں اس نے سامری جادوگر نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور اس کے سامنے جھکو۔ اور موسیٰ علیہ السلام اسی پر بہت غصے میں آئے، اور پیچھے چھٹے پارے میں ہم پڑھ آئے ہیں، اپنے بھائی کی داڑھی سے پکڑ لیا اور اس کو گھسیٹنے لگے۔ اس نے کہا میں نے تو اس قدر ان کو روکا تھا، قریب تھا، کادو یقتلوننی، یہ مجھے قتل نہ کر دیتے، میری تو جان جانے کا خطرہ تھا، میں نے تو بڑا روکا جتنی میرے پاس طاقت تھی، انہوں نے نہیں مانا اور یہ سارا کچھ کر دیا انہوں نے۔ ما اخلفنا موعدک بملک فذلک القی السامری فقذفناها فكذلک القی السامری، بس ہم نے وہ پھینک دیے اور اس سامری نے وہ اٹھا لیے۔ فاخرج له عجلا، اور اس نے اس سے بنا لیا ایک بچڑا، جسد اللہ خوار، ایک مجسمے کی شکل میں جس کے لیے ایک آواز بھی تھی۔ قالوا ھذا الہکم، اور کہنے لگا یہ تمہارا اصل معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام جس الہ سے ملنے گئے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی یہ الہ ہے۔ فناسیہ، وہ تو بھول گئے، ایسے کوہ طور پر چلے گئے، اصل الہ تو یہ ہے، گمراہ کر دیا ان کو، اس بچڑے کی عبادت پر لگا دیا۔ افلا یرون، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجو الیہم قولا، وہ ان کی طرف بات لوٹاتا ہی نہیں، جب وہ بات کرتے ہیں وہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، وہ کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا نفع نقصان کا، اس کے پاس نفع نقصان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور نہ وہ بول سکتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور کہا ان سے ہارون نے اس سے پہلے، اے میری قوم، انما فتنتم بھی، تم آزمائے جا رہے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا امری، اور میرا حکم مانو۔ قالوا، وہ کہنے لگے لن نبرح، ہرگز نہیں، لن نبرح علی عاکفین، ہم ہمیشہ رہیں گے اس پر، اس کی پوجا کرتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں۔ قال یا ہارون، کہا ہارون نے، ما منعک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون کس چیز نے تجھے روکا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے دیکھا ان کو جب یہ گمراہ ہو چکے تھے، اللہ تتبعنی افعصیت امری، اس بات سے کہ تو میری پیروی کرے، کہ تو نے میری پیروی نہ کی، افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ابن امہ، اے میرے ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی بھائی، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑ، ولا برأسی، اور میرے سر سے بھی نہ پکڑ، انی خشیت، میں ڈرتا ہوں، ان تقولا، کہ تو کہے فرقتا بین بنی اسرائیل، کہ جدائی کی تو نے میرے درمیان اور بنی اسرائیل کے درمیان، تو نے پھوٹ ڈالی، ولم ترقب قولی، اور تو نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ قال فما خطبک، پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے اپنی
جو ہے معذرت پیش کی، وجہ بتائی، آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، تو وجہ بتانے پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جو معذرت تھی وہ قبول کی کہ واقعتاً آپ معذور ہیں، آپ کا عذر ہے، عذر پیش کیا تو مان لیا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو غلط فہمی ہوئی کہ ہارون نے ان کو روکا نہیں، اس غلط فہمی پر پکڑا گھسیٹا، جب انہوں نے اپنی جو ہے عذر پیش کیا تو مان گئے کہ ہاں واقعتاً ہمارے درمیان بھی، بھائیوں کے درمیان کوئی اسی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی اگر جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو جب دوسرا بھائی اپنا عذر پیش کرے تو اس وقت مان جانا چاہیے کہ ہاں واقعتاً یہ معذور ہے، اس کا عذر قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ شیطان غلط فہمیاں ڈلا دیتا ہے، بڑے بڑے اللہ کے پیاروں میں، اللہ کے پیارے دونوں اللہ کے نبی ہیں، غلط فہمی آ گئی۔ قال فما خطبک یا سامری، اب سامری کی طرف متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فما خطبک، تیرا کیا حال ہے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ قال بصرت، اس نے کہا میں نے دیکھا، بما لم یبصروا بھی، جو انہوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ، تو میں نے اٹھا لی، من اثر الرسول، رسول یعنی قاصد فرشتہ جبرائیل کے اس کا جو گھوڑا گیا تھا اس کی قدم سے میں نے مٹی اٹھائی، پھر فنبذت، میں نے اس کا ڈالا، وکذالک سولت لی نفسی، اور اس کو خوشنما بنایا میرے نفس نے، اس کو میں نے اس بچڑے میں ڈالا تو آواز آنے لگی۔ قال فاذهب، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جا، فإن لك فی الحیات، دنیا میں تیری یہ سزا ہے کہ تو نے یہ بچڑے کو معبود بنایا، تیری سزا یہ ان تقول لا مساس، کہ تو کہتا رہے گا لا مساس، مجھے چھونا نہیں ہے۔ پھر اس کو بیماری لگ گئی، ایسی بیماری کہ جس کو بخار تھا، بخار آتا تھا بہت شدید، اور کب آتا؟ جب یہ کسی کو ہاتھ لگاتا تو اس کو بھی بخار چڑھ جاتا اور اس کو بندے کو بھی، یہ کسی کو ہاتھ لگاتا یا اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار ہو جاتا، تو یہ ہر وقت یہ کہتا رہتا لا مساس، لا مساس، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ نہیں لگانا۔ وَإِنَّ لَكَ، اور یہ دنیا میں سزا ہے، اور ایک وعدہ بھی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وانظر، اور دیکھ، الٰہک الذی ظلت علیہ عاکفا، کہ تیرا الہ، یہ تیرا الہ جو تو نے بنایا، اس کا ہم کیا حشر کرنے والے ہیں، جس پر تو جھکا ہوا ہے نا، لنحرقن، ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اس کی جو ہے جلانے کے بعد اس کی راکھ کو ہم اڑا دیں گے اور سمندر میں اڑا کر پھینک دیں گے اس کی راکھ کو۔ دیکھیں نا، معبود کے ساتھ چاہے نسبت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کہنے لگے کہ ہم نے جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی، نسبت کتنی اچھی ہے، لیکن شرک کا ذریعہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر راکھ کر دیا۔ شرک کے جو ذرائع ہوں ان کو ختم کر دینا چاہیے، چاہے ان کی نسبت کتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو، وہ قبریں، وہ مزار، وہ آستانے جو شرک کا ذریعہ بن رہے ہیں ہمارے ملک میں، لوگ ان کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کو برابر زمین کے کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، یہ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی چیز ہو اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جا رہی ہو، اب دیکھیں نا جس طرح مسجد میں سجدے کیے جا رہے ہیں، ویسے ہی ہمارے ملک کی خانقاہیں، درباریں اور مزار، وہاں بھی ویسے ہی سجدے کیے جا رہے ہیں، شرک کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، بلکہ شرک کے اڈے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو شرک سے پاک کر دیں اور توحید کو، سنت، قرآن و سنت کا گہوارہ بنا دیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔